السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کے اس نشست میں جمعۃ المبارک کے خطاب میں معراج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اور اسی طریقے سے 27 رجب المرجب کے کچھ خرافات اور اسی طریقے سے اس رات کو جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ معراج کس دن، کس مہینے میں، کس سال میں، کس ہجری میں یعنی سن میں واقعہ یہ پیش آیا، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کتابوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 30 پر 5 اقوال ہیں، قول ہیں، مختلف قول ہیں۔ معراج کا دن، کس دن یہ واقعہ پیش آیا، دن میں بھی اختلاف ہے، کس مہینے میں پیش آیا، مہینے میں بھی اختلاف ہے، اور کس سال پیش آیا، سال میں بھی اختلاف ہے۔ متعین طور پر کسی ایک دن کے بارے میں، کسی خاص تاریخ کے بارے میں بات نہیں ملتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول ہے ربیع الثانی کا، ایک قول ہے رمضان کا، ایک قول ہے شوال کا، اور ایک قول ہے رجب کا۔ اور اسی طریقے سے کون سے دن میں بھی اختلاف ہے، اور پھر اسی طریقے سے کس سال میں بھی اختلاف ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ ہجرت سے 1 سال 4 مہینہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 5 مہینہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 6 ماہ پہلے، صرف 6 ماہ پہلے، صرف 8 ماہ پہلے، تو بہت سارے اقوال ہیں۔ لہٰذا جب معراج کے واقعے میں اختلاف ہو گیا، اس کے واقع ہونے میں، اس کے تاریخ میں، تو 27 رجب کو خاص کرنا اور 27 رجب کو یقینی طور پر معراج کے واقعے کا دن بتانا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 27 رجب کو کیا کوئی عمل، کوئی عبادت 27 رجب کی خاص کوئی عبادت ثابت ہے؟
یعنی اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس رات میں کیا کوئی عمل، کوئی ایسی کوئی فضیلت یا کوئی ایسی کوئی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کے تعلق سے کوئی بھی مخصوص اور خاص عبادت، خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے واقعے کو اور اس کے جو مناظر آپ نے دیکھے، سارے مناظر، سارے احوال، سارے حالات کو، واقعات کو صحابہ کرام سے تفصیل سے بیان کیا، لیکن آپ نے کہیں بھی یہ نہیں بیان کیا کہ کس دن مجھے یہ واقعہ پیش آیا۔ دن کا، تاریخ کا کبھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کبھی اس بات کو پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، کبھی نہیں۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیزیں وہ یاد رکھتے تھے، یاد کرتے تھے، آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور اس کو محفوظ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کتنی تھی، کون سی تلوار کا کیا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کا پہننے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اور اس کا کلر کس کس کلر کا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کتنی تھی، سواری کتنی تھی، گدھے کتنے تھے، خچر کتنے تھے، گھوڑا کتنا تھا، ہر چیز کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ہم یاد کریں یا نہ کریں، ہمارے دین پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمارے ایمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام نے ان زائد چیزوں کو بھی محفوظ کرنے کا اہتمام فرمایا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ حضرات صحابہ کرام جو ایک زائد چیزوں کو اتنا اہتمام کے ساتھ محفوظ کرتے تھے، کیا وہ 27 رجب کی اگر کوئی فضیلت ہوتی، کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا، کوئی حکم ہوتا، تو کیا حضرات صحابہ کرام اس کا اہتمام نہ کرتے؟ کیا حضرات صحابہ کرام اس کو محفوظ نہ فرماتے؟ ضرور فرماتے۔ جب دین سے زائد چیز، دین سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کا وہ اہتمام کر رہے ہیں، تو وہ چیز جو دین سے وابستہ ہو اور جس سے ہمارا اخروی فائدہ ہو، اس کو ضرور وہ اہتمام فرماتے۔ اس رات کے بارے میں صحابہ کرام پوچھتے، اس کی تعیین کے بارے میں معلوم کرتے کہ یا رسول اللہ کون سی رات کو آپ کو جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، کس رات کو وہ معراج کا واقعہ پیش آیا، تاکہ ہم کو بتائے، تاکہ اس کے اندر جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہم حاصل کریں، اس رات میں ہم عبادت کریں۔ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے تھے، ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے، لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی، اس تاریخ کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کے بارے میں تلاش کرنا اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری سمجھا، ضروری نہیں سمجھا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کے لیے کوئی عمل آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں اس رات کو کرنے کے لیے، تو پھر آپ صحابہ کرام کیوں پوچھتے؟ ظاہر ہے اسی لیے آپ صحابہ کرام نے اس رات کی تحقیق کرنا، اس رات کی تاریخ کو معلوم کرنا، تعیین کو معلوم کرنا ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر کے اس طرف بے توجہی فرمائی، توجہ نہیں دیا۔ لہذا ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ جو چیز ثابت ہے ہم اس کو کریں گے، جو چیز ثابت نہیں وہ نہیں کریں گے۔ کسی خاص دن میں، کسی خاص رات میں، کسی خاص مہینے میں کوئی خاص عمل، خاص فضیلت کون بتائیں گے؟ یہ چیز یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا بھی، کر کے بھی دکھلایا۔ شوال کے 6 روزے، نفلی روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے، کوئی اب پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے اس روزے کو رکھے بھی اور اس کی فضیلت بھی بتائی، ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، احادیث سے۔ اور اسی طریقے سے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بھی بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کا اہتمام فرمایا، تو یہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو جس چیز کا ثبوت ہے ہم اس کو رکھتے ہیں، پورا مسلمان رکھتے ہیں۔ جو چیز ثابت نہیں ہے، 27 رجب کو ہزاری کا روزہ لوگ رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ،
وہ 27 رجب کو وہ روزہ رکھنے سے 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اس رات کو الگ الگ طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے بھی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، 8 رکعت 12 رکعت نفل نماز، اور اس میں خاص خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کی بہت فضیلت بتائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب غیر مستند بات ہے، صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضرات صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور ترغیب دیتے، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے اس امت کو چھوٹا سا بھی فائدہ ہو، معمولی اس میں فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتایا ہم کو۔ ظاہر ہے 27 رجب کے تعلق سے امت کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی فائدے کی چیز نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ لہٰذا 27 رجب ایک عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ ہاں، یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ معراج کے واقعے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن چونکہ کوئی عمل کرنا ثابت نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت نہیں، لہٰذا ہم عام نفلی نمازیں پڑھیں گے، عام دنوں کی طرح جس طریقے سے ہم رہتے ہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ دماغ میں کوئی خاص فضیلت ذہن میں سیٹ کر کے اور سوچ کر کے اس دن کچھ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے 27 رجب کے روزے کے تعلق سے بھی اس طرح کی ذہن میں نہیں رکھنا ہے۔ ایک آدمی ہے، رجب کا پورا مہینہ جو ہے چلا گیا، کبھی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور 27 کو وہ روزہ رکھے گا کہ یہ جو ہے معراج کا روزہ ہے اور اس میں فضیلت ہے ہی نہیں، کوئی ثابت کرے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنا بھی یہ بدعت ہے، دین کے اندر اضافہ ہے، شریعت میں اضافہ ہے، زیادتی ہے۔ جو چیز جس طریقے سے ثابت ہو اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جو چیز ثابت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین طبع تابعین سے، وہ چیز ہم کریں گے۔ جو چیز وہاں سے ثابت نہیں ہوگی ہم ان کو نہیں کریں گے۔ اور جو چیز جس درجے میں جس لیول میں ثابت ہو اسی درجے میں رہ کر کے کرنا ہے، اس کو بڑھانا بھی نہیں ہے، گھٹانا بھی نہیں ہے۔ تو 27 رجب المرجب کو جو ہے ایک قول یہ بھی ہے، جہاں بہت سارے قول ہیں وہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم الشان معجزہ بھی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایک دلیل ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اپنے محبوب کو اتنا لمبا سفر کرایا۔ اور یہ واقعہ آج بھی کوئی انسان سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، اور جلدی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں حیران کرنے والی چیز، ایسی چیز جو انسانی عقل کو حیران کر دے، انسانی عقل کو عاجز کر دے، تھکا دے، ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے معجزہ کہتے ہی ہیں اس کو جو انسان کو حیران کر دے۔ عام چیز، معمولی چیز کو معجزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ معجزہ جو عقل سے بھی اوپر کوئی کام صادر ہو جائے، کوئی کام جو ہے ظاہر ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم الشان موقع معجزہ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کی نعمت عطا فرمائی، یہ تحفہ، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے وہ مصیبت، تکلیف، پریشانی، اذیت، طعنے، ہر قسم کی جو ہے پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کے پاس دعوت دیتے تھے، تو جو ہی دعوت کا کام شروع کیا تو سب جو ہے دشمن بن گئے، اور کوئی کسر ان لوگوں نے نہیں چھوڑی آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کی، اذیت پہنچانے کی کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی شکل ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ اور حد ہو گئی تب ظلم و ستم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے ہیں، اور طائف والوں کو دین پہنچانے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ڈھایا ہے، جو سلوک کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ پہ پتھر پھینکے گئے ہیں اور آپ کا جسم مبارک لہولہان ہوا ہے خون سے، تو اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت رنج ہوا، بہت صدمہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے یہ معراج کا واقعہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر کے اپنا دیدار نصیب کیا اور بہت ساری جو ہے چیزیں عطا فرمائی، انعام عطا فرمایا، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی، اور پھر آپ کو تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، کیونکہ کفار کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے بہت ظلم و ستم آپ کو پہنچایا گیا تھا، بہت اذیت پہنچائی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے گویا کہ ایک حوصلہ دیا ہے، تسلی دیا ہے۔ واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا والوں نے زمین کو تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازوں کو آپ کے لیے کھول دیا۔ واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا داعی کبھی بھی اس کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ثابت قدمی اور استقلال اور استقامت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اس راستے میں، دعوت کے راستے میں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی، مصیبت پہنچے، تو وہ اس کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد جو ہے آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج سے پہلے جو پریشانی تھی، معراج کے بعد پھر جو ہے راستے کھلتے چلے گئے۔ تو واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں غمی، پریشانی، تکلیف، بیماریاں، حالات آتے رہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالمحن ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، اور کبھی کبھی آزمائش آ جائے تو آزمائش پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اور پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ آزمائشوں سے بچنے کی اور آزمائشوں سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حتیم کے پاس تشریف فرما تھے، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی تشریف فرما تھے، اور ایک اور چار پانچ قسم کے قول ہیں جہاں سے جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر کے لے گئے ہیں۔ تو 4-5 قسم کے قول ہیں کہ ایک روایت میں حتیم کے پاس تھے، ایک روایت میں ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، ایک روایت میں ہے کہ شیب ابی طالب میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ آپ خود اپنے ہی گھر میں تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بیدار کیا گیا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کا جو حصہ ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور یہ حصہ شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ آسمانی سفر کا حصہ ہے، یہ حصہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصی سے 7 آسمان اور پھر جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، یہ آسمانی سفر ہے دوسرا حصہ، اس کو معراج بولا جاتا ہے۔ لیکن آج کل عام طور پر دونوں حصے کو ملا جلا کر کے معراج ہی بول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا والا زمینی حصہ ہے جس کو اسرا بولتے ہیں، اسرا کے معنی ہے راتوں رات لے جانا، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ اس میں کیا ہے۔ اور دوسرا جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر اللہ نے اجمالی طور پر سورہ نجم کے اندر کیا، اور تفصیلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوا ہے، یہ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ معراج کا واقعہ
جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ نیند کی حالت میں خواب میں ہوا ہے، روح کے ساتھ ہوا ہے۔ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ بھی کرایا گیا اور روح کے ساتھ بھی کرایا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرایا گیا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس پر عقیدہ رکھنا، اس کو ماننا یہ ضروری ہے، کیونکہ نص قرآنی قرآن کی آیت سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، جبریل علیہ السلام آئے، ایک روایت میں ہے کہ چھت کو پھاڑ کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے آدھی نیند کی حالت میں تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا، اور وہاں پہ سونے کا ایک تھال لایا گیا، اور سونے کے اس تھال میں علم و حکمت بھری ہوئی تھی۔ جنت سے ایک سونے کا تھال لایا گیا، اس میں علم و حکمت بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، پھاڑا کیا، آپریشن کیا گیا ہے، اور سینہ مبارک کو، دل کو نکالا گیا ہے، پھر آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سونے کا تھال تھا، پلیٹ، وہ جو علم و حکمت سے بھرا ہوا، وہ سب جو ہے انڈیل دیا گیا آپ کے جو ہے پیٹ کے اندر اور سینہ کے اندر، اور پھر اس کو سلا دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے، براق نامی سواری۔ براق اصل اس کا معنی ہے بجلی، چونکہ وہ جو سواری تھی جنت کی سواری تھی، اور وہ سواری جو ہے اس کی رفتار جو ہے اتنی تیز تھی، بجلی سے بھی زیادہ تیز، اسی لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، گدھے سے تھوڑا اونچا اور خچر سے تھوڑا نیچا، سفید رنگ کا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس براق نامی سواری پر سوار کیا گیا تو وہ براق جو ہے شوخی کرنے لگا، شوخی کہتے ہیں کہ جھومنے لگا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جو ہے براق سواری کو دھمکایا، وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا اور جھوم رہا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کتنا وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ مجھ پر امام الانبیاء سوار ہوئے، نبیوں کے امام، دو جہاں کے سردار میرے اوپر سوار ہوئے۔ اس لیے وہ جب سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر، تو براق خوشی سے جھومنے لگا، تو جبرائیل نے اس کو ایک تھپڑ مار کر کے یا ایسے ہی آواز دے کر کے اس کو کہا کہ اے کھڑے ہو جا، دیکھتا نہیں کون ہے تیرے اوپر؟ امام الانبیاء ہے۔ بہرحال جب ان کو پھر احساس ہوا تو پھر وہ جو ہے شرمندہ ہوا اور وہ ساکن ہو گیا۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، قرآن پڑھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ یہاں پہ اتریے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا کہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ ہے۔ وہاں سے پھر اور آگے چلے تو بیت اللحم، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بیت اللحم ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھی جبریل السلام حکم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ پھر وہاں سے کوہ طور جو ہے، وہ طور نامی پہاڑ، وہ موقع، وہ جگہ آتی ہے، تو وہاں بھی جبریل السلام حکم کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ اس طریقے سے کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، حضرت جبریل نے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوئے، اور پھر اس جگہ کا تعارف کراتے ہوئے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے۔ اچھا، بیچ میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے جب یہ راستہ عبور کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، طے کر رہے تھے، تو بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے آسمانوں میں، بہت عجیب و غریب کی خوشبو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ دراصل نیچے جو ہے، یہاں جو نیچے ہے، نیچے ایک خادمہ، فرعون کی ایک باندی، ایک خادمہ کی قبر ہے، اس کو یہاں دفن کیا گیا ہے، اور اس پر بہت حالات آئے۔ فرعون کی وہ جو خادمہ تھی، باندی تھی، وہ فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ موسیٰ پر ایمان لائی تھی، موسیٰ کے رب پر، موسیٰ کے دین پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب خبر ہوئی، اطلاع ہوئی، تو فرعون نے اس کو بہت سخت سزا دیا،
اس باندی کی دو بچی تھی، ایک چھوٹی بچی تھی ایک بڑی تھی۔ جب معلوم ہوا تو اس باندی کو بلایا فرعون نے اور کہا کہ میں ایسا سنا ہوں کہ تم موسیٰ کے دین پر ایمان لائی ہو، موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہو، ابھی کے ابھی تم جو ہے مکر جاؤ اور انکار کر دو موسیٰ کے دین کا، ورنہ میں تم کو بہت سخت سزا دوں گی۔ تو وہ ایمان لا چکی تھی، کہنے لگی کہ تم جو چاہے سزا دے دو لیکن میں موسیٰ کے دین کا انکار نہیں کر سکتی، موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کر سکتی۔ تو فرعون نے جو ہے جلادوں کو حکم کیا اور ایک بڑی سی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور اس تیل کو خوب گرم کیا گیا، خوب گرم کیا گیا، بہت زیادہ جب گرم ہو گیا وہ تیل تو وہ اس باندی کی جو ہے وہ بڑی والی بیٹی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ جو ہی اس کو ڈالا گیا ہے تو جس طریقے سے ہم لوگ چپس وغیرہ بھونتے ہیں تو تیل میں ڈالنے کے بعد کیا حال ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس بچی کا حال ہو گیا، پورا بدن پھول گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب اس بچی کی روح قبض ہوئی، پرواز ہوئی، تو وہ بچی کی روح جب جا رہی تھی آسمانوں کی طرف تو وہ اپنے ماں کو انگلیوں سے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، اصبری، اے میری ماں صبر کرنا، مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال بڑی بچی کو اس طریقے سے مار دیا گیا۔ پھر اس کو کہا گیا کہ اے خاتون، اے عورت، تیرے پاس ابھی بھی موقع ہے، اگر تو چاہے تو اپنی اس ایک دوسری بچی ہے اس کو بچا سکتی ہے، اپنی جان بچا سکتی ہے، تیرے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کیا دو کیا، 1 10 20 100 بچی اگر میری اولاد ہو تو میں قربان کر دوں گی، لیکن میں ایمان پر سے ہٹنے والی نہیں ہوں، ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ بہرحال اس کی دوسری معصوم سی بچی تھی، چھوٹی سی بچی، دودھ پیتی بچی کو بھی اس کڑھائی میں جلتے ہوئے، اس تیل میں کڑتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اس بچی کی بھی روح پرواز ہو گئی۔ پھر آخر میں وہ فرعون کہتا ہے ظالم کہ اے خاتون، اب بھی موقع ہے، 2 اولاد تم نے کھو دیا، 2 بیٹیوں کو تم نے کھو دیا ہے، تیری جان ابھی بھی باقی ہے، تو اپنی جان بچا سکتی ہے۔ اس نے اپنی جان بھی دینا گوارا کیا اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے توحید پر استقامت کرتے ہوئے، اور توحید کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان بھی دی، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے۔ اللہ نے اس کے اس استقامت کا قیمت لگایا اور پھر اس کے راہ کو جہاں پہ دفن کیا گیا تھا، میرے بھائیوں، اس جگہ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مہکا دیا ہے۔ ایسی خوشبو آتی ہے آج بھی کہ وہ قیامت تک وہ جگہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مہکا دیا اس کی جگہ۔ بہرحال وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق سے اترتے ہیں اور آپ کی سواری کو جبریل علیہ السلام بیت المقدس کے صحن میں باندھ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے کے سارے انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا گیا ہے، آپ کے لیے جمع کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام وہاں پہ جمع ہیں اور صفیں لگی ہوئی ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام وہاں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کا۔ سارے کے سارے نبی مقتدی کی حیثیت سے صف لگا کر کے انتظار کر رہے ہیں امام کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس واقعہ معراج سے، کہ امام پہلے نہیں آتا ہے، پہلے مقتدی آیا کرتا ہے اور مقتدی کو انتظار کرنا چاہیے امام کا۔ آج کل کوئی امام تھوڑا سا لیٹ ہو جائے یا پھر جو ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ امام کو پہلے آ کر کے رہنا چاہیے۔ اگر امام کو پہلے آنے کا قانون ہوتا تو یہ قانون جو ہے یہاں پہ یہ قانون نہیں چلتا۔ یہاں انبیاء کرام کو اللہ نے پہلے جمع کر دیا امام کے استقبال کے لیے۔ امام کی ایک شان ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی امام صاحب جلدی چلے جاتے ہیں، فرض پڑھ کر کے وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ سنت بھی پڑھتے ہوں گے نہیں ہے۔ جس امام کے ساتھ آپ کی ایسی بدگمانی ہوگی، اس کے پیچھے جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز آپ کی قبول ہوگی؟ امام سے اگر بدگمانی ہو جائے گی تو پھر وہ عبادت میں کیا مزہ رہے گا اور کیا روح رہے گی اس عبادت، جو عبادت اس کے پیچھے انجام دی جائے گی۔ تو امام کی ایک شان اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، امام کا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہاں تک فرماتے علماء کرام کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو مقتدی کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں امام سے پہلے، یہ امام کی شان میں گستاخی ہے۔
اقتدیت بہذا الامام کا کیا مطلب؟ میں نے اس امام کا اقتدا کیا۔ یہاں تک علماء نے لکھا، فقہا نے لکھا کہ اگر آپ نے ایک رکن میں بھی امام سے عجلت کر لیا، پہلے کر لیا، سبقت کر لیا، آپ کی نماز خراب ہو گئی۔ امام پہلے کرے گا ہر رکن، آپ اس کے پیچھے پیچھے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے علماء اور اپنے اماموں کی قدر اور کی حفاظت کرنے کی، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے گئے، انبیاء کرام مقتدی کی حیثیت سے سب سے پہلے وہاں جمع تھے، انتظار کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی میں کھڑے ہو کر کے سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے اور نماز پڑھائے ہیں۔ سارے کے سارے انبیاء کرام حضور کی اقتداء میں نماز پڑھے ہیں۔ یہاں تک جو ہے اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، یہ زمینی حصے کا سفر ہے، اور یہ معراج کے واقعے کا ایک پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جس کو آسمانی سفر کہا جاتا ہے اور جس کو معراج کہا جاتا ہے، وہ مسجد اقصی ہوتا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ایک سیڑھی بنائی گئی، سیڑھی لگائی گئی، اور اس سیڑھی سے پھر جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اور ہر آسمان میں الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ وہاں جبریل علیہ السلام آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے آگے اللہ کے رسول اکیلا ہی اپنا سفر طے کرتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں عرش معلیٰ میں، اور وہاں پھر کیسے باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انعام دیتا ہے، اس امت کو کیا کیا ملا ہے، یہ ساری تفصیلات آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔